ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے دل بولے آزاد ہیں ہم. اس میں ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں میں سب سے پہلے ان کا تعارف کروا دوں. اسراء آصف, مبشر یعقوب اور علینا بطول. تینوں کے پاس ٹاپک ہے جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو سب سے پہلے اسرار سے ہم آغاز کریں. اسراء آصف, سب سے پہلے آپ بسم اللہ کریں گی. آپ کے پاس 2.5 منٹ ہیں. جی. نہیں آ رہی. صدر علی وقار, میری تقریر کا عنوان ہے جوانوں کو پیروں کا استاد کر. جوان وہ جو اپنے لڑک پن سے نکلتے ہیں اور جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں. استاد وہ جو سکھاتے ہیں. پیر وہ جو اہل احکم ہیں یا وہ لوگ جو ریاست چلانے کے دسترس رکھتے ہیں. جناب صدر علی وقار, اگر جمہوریت کی کوئی بات نہیں. اسراء بہت خوبصورت طریقے سے کلام کر رہی ہیں. صدر علی وقار, اگر جمہوریت کی بات کریں تو جمہوریت میں زیادہ تر حکمرانی اکثریت کی ہوتی ہے. تو آج پاکستان میں جوانوں کی اکثریت زیادہ ہے. تو جوانوں کو پیروں کا استاد کر. صدر علی وقار, اگر میں تعلیمی دور کے حوالے سے بات کروں تو آج کے پیر, آج کے سیاسی وزیر نعرہ لگاتے ہیں کہ ڈگری ڈگری, چاہے اصل ہو یا جعلی, ڈگری ڈگری ہوتی ہے. مگر اسی معاشرے میں سے حماد صوفی جیسا ایک نوجوان کم عمر نکلتا ہے جو اپنے نام کے ساتھ پروفیسر لگا کے یہ ثابت کر دیتا ہے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر. جناب والا, اگر میں حب الوطنی کے اعتبار سے بات کروں جناب والا, اگر میں حب الوطنی کے اعتبار سے بات کروں تو ہمارے یہ پیر ہی آغوش فغن میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں. مگر یہ جوان جو سڑکوں پہ نکل کر احتجاج گیر ہو کر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا کے یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر. جی, یہ تھیں اسراء آصف. اسراء ماشاء اللہ بہت اچھا بولی آپ. اب میں دعوت دوں گی علینا بطول کو کہ آپ تشریف لے آئیے. اور ٹاپک آپ کو معلوم ہے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر. جی. یہ پیر وہ پیر ہے, یہ پیر وہ پیر ہے کہ جنہوں نے پچھلے 76 سالوں سے اس سرزمین پاکستان میں مذہب کو, تہذیب کو اور سیاست کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. صدر علی وقار, یہ پیر وہ پیر ہے جو کبھی نہیں چاہتے کہ جوان میدان میں آگے بڑھے, کہ اگر یہ جوان میدان میں آگے بڑھتے ہیں تو اس وطن کی آلودہ فضاؤں کا حشر کیا ہوگا, کہ اگر یہ جوان میدان میں آگے بڑھتے ہیں تو اس وطن کی علینا گھبرانا نہیں ہے, اٹس اوکے. اگر یہ جوان پیروں کے استاد بنتے ہیں تو ان لٹیروں کا, وڈیروں کا اور ان رجت پسندوں کا, ان پیروں کا حشر کیا ہوگا, کہ اگر یہ جوان پیروں کا استاد بنے گا تو اس وطن کے ان جھوٹے خداؤں کا حشر کیا ہوگا. وہ پیر جو نہیں چاہتے کہ جوان میدان میں آگے بڑھے, کہ اگر جوان میدان میں آگے بڑھتا ہے تو وہ پوچھے گا کہ جوان پوچھے گا کہ اے ارباب اختیار بتا, تیرے ایوانوں میں ان لٹیروں وڈیروں کو بیٹھنے کی اجازت کس نے دی. جوان پوچھے گا اے پیر خانے کا بتا, تجھے جوانوں کو ہدایت کرنے کی بجائے ان کے جیبیں ٹٹولنے کی اجازت کس نے دی. جوان پوچھے گا اے پیر معلم تو بتا, تجھے شاہ بازی کا درس دینے کی بجائے خاک بازی کا درس دینے کی اجازت کس نے دی. آج بھی ابو دھابی میں تعمیر ہونے والے بت
منتظر ہے کسی محمود غزنوی کے ہاتھوں کہ وہ آئے اور ان بتوں کو پاش پاش کر دے۔ آج بھی اس قوم کی عافیہ منتظر ہے کسی جوان محمد بن قاسم کے کہ وہ آئے اور انہیں آزاد کرے۔ اسی جوانوں کی زندگی سے ہمیں یہی درس آپ کا ملتا ہے۔ وقت جو ہے وہ پورا ہوا چاہتا ہے علینا بطول، شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اب میں دعوت دوں گی مبشر یعقوب کو، آپ تشریف لائیے۔ جی آپ کا وقت اب ہوتا ہے اسٹارٹ۔ غلامی کا توق گلے میں ڈالے ہوئے اپنے خالق اور اس کے احسانات کے تصور سے کنارہ کش ہو کر ملت اسلامیہ کا پیر فرنگی آمریت کے سامنے سر بسجود ہے صدر عالی وقار کہ یہ وہ دور ہے کہ جس میں بڑے بڑے خرقہ پوش اور جب و دستار کے حامل مصلحتوں کے اسیر ہو چکے ہیں، کہ یہ وہ دور ہے کہ جس میں لوگ ظلمت قدوں میں نور کی شمع فروزہ کرنے سے گریزاں ہیں، اور ایسے میں تمام کی تمام نظریں جوانان ملت پر مرکوز، مگر جوانان ملت مغربی اطوار کو ترقی کا زینت سمجھتے ہوئے فقط فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر بے حیائی کو فروغ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ جوانان ملت جنہیں شاہین شاہ اولاد کا درجہ ملنا تھا، گرگس کے پروں تلے جھوپڑیاں بنائے بیٹھے ہیں کہ وہ جوانان ملت جنہیں بہاروں کی انجمن کا مالک بننا تھا، وہ خزاں سے گرے درختوں کی جڑوں میں پناہیں بنائے بیٹھے ہیں کہ وہ جوانان ملت جنہیں کیسر و کثرت کی سلطنت سنبھالنی تھی، وہ IMF کے قرضے تلے دب کر کشکول کو اپنا مقدر سمجھنے لگے کہ ایسے نامساعد حالات میں اقبالی روح سوز و ساز کی نوا بن کر بارگاہ الہی میں التجا کرتی ہے کہ اے رب ذوالجلال، ملت اسلامیہ کو ایسے جوان عطا کر جو مہر و ماہ کو تسخیر کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں، کہ ایسے جوان عطا کر جو مہر و ماہ کو تسخیر کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں، کہ ایسے جوان عطا کر جو مایوسیوں کے حالات سے امیدوں کی صورت فروزہ کرنے کی جرت رکھتے ہوں، ایسے جوان عطا کر کہ جن کے جذبات سچے خلیل جیسے ہوں، ایسے جوان عطا کر جو نانے جوی کھا کر بازوئے حیدر کی طاقت رکھتے ہوں، ایسے جوان عطا کر جو کسی اور سے زندگی کی بھیک نہ مانگے بلکہ زمانے کو عظمت و سرفرازی کی سوغات عطا کرتے ہوئے اقبال کے ان مصروں کی ترجمانی کرے۔ زمانے کے انداز بدلے گئے، نئے راگ ہیں ساز بدلے گئے، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے مبشر یعقوب۔ تینوں پارٹیسپینٹس کی آپ نے تقریر سنی، اور اب میں طلحہ علم صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آج کے ونر کون ہیں اور آپ کا انالیسس کیا ہے؟ دیکھیں، آج انالیسس میں تو اتنی زیادہ چیزیں نہیں ہیں کیونکہ روزے کی وجہ سے بہت سارے مقرر ظاہر سی بات ہے کہ وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو فمبلز بھی تھے۔ بہرحال آج علامہ اقبال کا جو یہ مصرع ہے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر۔ تو یہ ایک پوری اس جوانوں کو پیروں کے استاد کرنے سے پہلے جو علامہ اقبال چیزیں بتا رہے ہیں نا، ایک تو ہمارے یہاں جو ہے وہ اولیاء کرام اور ولیوں کا سلسلہ ہے، تو اس میں مراد وہ پیر نہیں ہے۔ پیر سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو بالکل یوں سمجھ لیں کسی کا استحصال کر رہے ہیں، کہ استعماری قوت بنے ہوئے ہیں، گدی نشین ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ سیاست میں بھی حصہ لے رہے ہیں اور وہ اپنا ایک انفلوئنس رکھتے ہیں۔ تو اس کو کلیئر کرنا ضروری ہے۔ باقی بچوں نے بہت اچھی کوشش کی، اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا تھا، لیکن بہرحال پچھلے جتنے بھی مقابلے میں اس کے مماثلت سے اگر ہم دیکھیں تو آج کا مقابلہ تھوڑا سا جو ہے وہ ہم یوں سمجھیں گے کہ ہلکا تھا، تلفظ کی بھی غلطیاں تھیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال آج جو ہے وہ مبشر یعقوب اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ تمام پارٹیسپینٹس کا بہت بہت شکریہ۔ مبشر، آپ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے ماشاء اللہ کوالیفائی کر چکے ہیں۔